ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم نے انٹرنیشنل زعفران سپائس پارک دسو پامپور کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ چیف ایگریکلچر افسر پلوامہ ADC اونتی پورہ موجود رہے۔ انہوں نے افسروں سے کہا کہ وہ کسانوں کو سپائس پارک میں موجود تمام سہولیات فراہم کریں۔ کمشنر نے کسانوں کی ایک میٹنگ بھی طلب کی جس میں کسانوں نے اپنے مطالبات کمشنر کے سامنے رکھے، جس پر کمشنر نے کسانوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے جائز مطالبات ترجیحی بنیادوں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ وہ کسانوں کو بہترین مارکیٹ سہولیات فراہم کرنے کے لیے قومی شاہراہ پر لتا پورہ میں GI ٹیگ والے آؤٹ لیٹس لگائیں گے تاکہ کسانوں کو بہترین مارکیٹ کے علاوہ اچھی قیمت بھی ملے۔ وہیں زعفران خریدنے والے سیاحوں کو صحیح کوالٹی والا زعفران بھی مل جائے گا۔ سرکار نے، آپ سب جانتے ہیں، ریسنٹلی ایک ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام لایا جس میں 29 کمپوننٹس ہیں، اور اس میں بھی یہ ون آف دی کمپوننٹس ہے جس میں ہم اپنے جتنے بھی سیفرن یا باقی اس طرح کے کراپس ہیں ان کو بھی کور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہمارے گروورز ہیں ان کی بھی ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے، کیونکہ قوم جو ہے ابھی تک ہسٹوریکلی جو ہمارے گروورز ہیں وہی خود اس میں گرو بھی کرتے تھے اور اس کو ایکسٹینڈ، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ انٹرونشن ڈپارٹمنٹ کی ہوگی وہ بھی کریں گے ان ٹرمز آف جو جہاں پہ قوم کی کمی ہے وہ اس کو لانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں اور ایریا اگر کہیں پہ اس میں لانا ہے۔ یعنی جو ہماری بیج کی کمیاں اس وقت ہمارے کھیتوں میں نظر آ رہا ہے، اس بارے میں DG صاحب کے ساتھ چیف ایگریکلچر افسر پلوامہ کے ساتھ وستار سے ڈسکشنز ہوئی کہ ہاؤ ٹو ریوائیو، ہم ان کارمز کو، اس سیڈ کو، زعفران کی بیج کو ہم کس طرح سے بڑھاوا دیں گے۔ تو یہ جو نیشنل ہائی وے پر جتنے بھی ٹورسٹ لوگ آتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک آؤٹ لیٹ ایک کھول دیں گے تو جس سے جتنا بھی زعفران یہاں کا ہے وہ بک جائے گا وہاں پر، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں، باہر کے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں GI ٹیگ زعفران چاہیں، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ جلدی۔ ترال کے نالا واتل آڈا پر ہردمیر سے سیموہ بالا کو جانے والی سڑک پر رابطہ پل نہ ہونے سے لوگوں کو زبردست مشکلات درپیش ہیں۔ اب لوگوں نے از خود لکڑی کا ایک عارضی پل تعمیر کر کے سرکاری انتظامیہ پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق 25 سال قبل اس مقام پر ایک پل کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، جس کے بعد عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس پل کے محض 2 پل تعمیر ہونے کے بعد کام اس طرح رکا کہ اب تک دوبارہ شروع نہیں ہوا، اور آبادی بدستور پل سے محروم ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ تعمیر کی جائے، اس پل کو بنایا جائے۔ ہماری بہت بیٹیاں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں جناب، کسی کو کتاب ہوتی ہے ساتھ، کسی کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہ جاتی ہے۔ اگر بچے اسکول جاتے ہیں، وہ آتے ہیں وہاں سے، وہ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کتابیں کہاں جی؟ وہ جی بہ گئی، کہاں بہ گئی جی؟ آڑ میں۔ اس کا جناب کوئی یہ نہیں، ہم 20 گاؤں کم از کم اس سے مسلم ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ مہربانی کر کے ہماری یہ ریکویسٹ وہاں تک پہنچائیے۔ پل جو ہے 20 سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن اس پہ کام نہیں ہوا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پل کو دوبارہ حکومت اٹھا کے تعمیر کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے یہاں راحت پہنچے، لوگ جو ہے آر پار جا سکیں، بچے جو ہے سکول میں آرام سے جا سکیں، آرام سے آ سکیں۔ وادی کشمیر میں پلاسٹک کے بے تحاشا استعمال سے ہونے والے نقصانات پر ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جہاں سرکار نے پلاسٹک اور پولیتھین پر روک لگا رکھی ہے، وہیں ہر جگہ اس کا بغیر خوف استعمال ہو رہا ہے۔ ماہرین اور ریسرچ اسکالرز نے خبردار کیا کہ اگر بر وقت پلاسٹک کے استعمال پر روک نہیں لگائی گئی تو وہ وقت دور نہیں جب انسانی آبادی کا وجود خطرے میں پڑے گا۔ انہوں نے پلاسٹک اور پولیتھین کے استعمال سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے بازاروں سے خریداری کے بعد اشیاء کپڑے یا کاغذ کے تھیلوں میں لانے پر زور دیا۔ جو پلاسٹک پولیوشن ہے یہ ماحولیات پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں 3 طرح سے اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک تو ہماری جو زمین ہے، جو پانی ہے، جو ہوا ہے، اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ اب صرف اپنی کنوینئنس کے لیے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ڈیگریڈ تو ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے ماحول پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ہر سال 5 ٹریلین جو پولیتھین بیگز ہے وہ پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، وہ جائیں گے کہاں؟ کیونکہ یہ اگر ہم ڈمپ بھی کریں گے مگر یہ ڈیگریڈ تو ہو نہیں رہا ہے، یہ ختم تو ہو نہیں رہا ہے۔
100 सालों तक 200 सालों तक ये कंटिन्यू उसी जगह पे डंप ही रहेगा। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हम बैग्स जो है वो हम जूट के इस्तेमाल करें, वो साथ ले जाए, या अगर हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लास्टिक बॉटल्स की बजाय हम लोग अपनी रीयूजेबल बॉटल्स जो है वो इस्तेमाल करें। अगर मतलब हम इस दुनिया से जाएंगे, द मेन कॉज विल बी प्लास्टिक ही होगा जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे रहना इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या आजकल कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लास्टिक। कहीं कैरी बैग्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और पहली खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by